أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم صائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات وعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق اللہ علیہ. ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون باللہ جو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسولوں کا وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں اَن کہ یفرقوا کہ وہ تفریق کریں بین اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لائیں گے ببعض بعض پر ونکفر ببعض اور ہم انکار کریں گے بعض کا وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں ان کہ یتخذوا وہ بنا لیں بین ذالک سبیلا اس کے درمیان کا کوئی راستہ بنا لیں اولئک هم الکافرون یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں حقا پکے کافر ہیں وَاعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا رسوا کن عذاب والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا اور وہ نہیں وہ تفریق کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی درمیان احد کسی کے منہم ان میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں سوف یؤتیہم ان قریب وہ دے گا انہیں اجورہم ان کے اجر وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم ہے یسألک وہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألک اہل الکتاب یعنی اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ تنزلہ کہ تو نازل کر تو اتار علیہم ان پر کتاباً ایک کتاب من السماء آسمان سے تو ہم پہ کوئی کتاب اتار آسمان سے فقد یقیناً بس البتہ یقیناً سالو انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ سے اکبرہ زیادہ بڑا من ذالک اس سے بھی زیادہ بڑا انہوں نے موسیٰ سے سوال کیا فقالو جب انہوں نے کہا ارنا اللہ دکھا ہمیں اللہ کو جہرتن علانیہ یعنی سامنے فاخذتهم بس پکڑ لیا انہیں الصاعقۃ ایک بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی بنا پر ثم اتخذوا پھر بنا لیا انہوں نے عجلا
بچڑے کو معبود، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتهم البینات اس کے بعد کہ جب آ چکے تھے ان کے پاس بینات واضح دلائل، فعفونا پھر ہم نے درگزر کیا، عن ذالک اس سے بھی ہم نے درگزر کیا، وآتینا اور ہم نے عطا کیا موسیٰ کو، موسیٰ سلطان مبینہ واضح غلبہ، سلطان کو کھلا، موسیٰ کو ہم نے غلبہ عطا کیا کھلا، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقہم الطور ان کے اوپر طور، یعنی کوہ طور کو ان کے اوپر ہم نے بلند کیا، بمیثاقہم میثاق ان سے میثاق لینے کے لیے، وقلنا اور ہم نے کہا لہم ان سے ادخلوا الباب سجدا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے جھکے ہوئے دروازے میں داخل ہو، وقلنا اور ہم نے کہا لہم ان سے لا تعدوا فی السبت نہ تم زیادتی کرو فی سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں، واخذنا منہم اور ہم نے لیا ان سے میثاقا غلیظا پختہ عہد، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے ان کی بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کیا کچھ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے سب سے پہلے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ تفریق کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی یعنی ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کا انکار تو اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار، رسول کا انکار، وہ تو مانتے ہی نہیں، اللہ اور رسول کو کسی کو مانتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں یریدون ان یفرقوا بین اللہ اور رسول، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور رسول کے درمیان، یعنی اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کریں، کیا ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں بہت بڑے سائنسدان وہ بھی کہتے ہیں جی ہاں جی یہ دنیا یا کوئی جو جتنے بھی تخلیق اللہ نے بنائی ہے کائنات ایسی تو نہیں بن گئی، کوئی چلانے والا تو یقیناً ہے، مگر رسولوں کو نہیں مانتے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو رسولوں کو بھی تو مانتے ہیں، مگر سب سے بڑی خرابی جو بنیادی خرابی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اور تفریق کس طرح کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب وہ اللہ رسول کو علیحدہ کر دینے کی شکل میں آتے ہیں، اللہ رسول کو انہوں نے الگ الگ کر دیا، اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یعنی جس فتقہ جو فتنہ انکار ہے حدیث کا بھی، وہ بھی ہے، یہ لوگ حدیث سے انکار کر دیتے ہیں، سنت کا انکار دیتے ہیں، اس کی گمراہی کی وجہ یہی جہالت ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ان کا اصل میں نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن کو پہنچا دینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی آپ کی طرف کی، آپ نے ان کو پہنچا دیا، سو آپ نے پہنچا دیا، اب اصل معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے جو تشریح کی وہ ان کے آپ کے زمانے کی تھی، اب یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اب اس کو خود سمجھ لیں گے، اس کو عمل کریں گے، اور اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی اس کو وہ ماننے اتارنے، ان کا یہ کہ جو اسی زمانے کی تھی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ بہت بنیادی وجہ خرابی کی ہے کہ اللہ کے، اور یعنی کہ قرآن کو اور سنت کے احادیث کو الگ الگ کر دینا، حالانکہ قرآن کو آپ اس وقت سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ احادیث کو نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو بھی رسول بھیجے ان کو، اس کو اپنے دین کی، اپنے قرآن کی کتاب کی تشریح کے لیے ان کو بھیجا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، حالانکہ عرب جو تھے، عرب دان تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ بہت سی باتیں غلط سمجھتے تھے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے، اور باقی بھی ہم نے جیسے پڑھا عبادات تو قرآن میں ہے کہ ایسا کرو، مگر ان کی تشریح تو ہے ہی نہیں، نماز پڑھو کیسے پڑھو، اللہ کے رسول اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا اس طرح پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کتنے رکعتیں پڑھنی ہے، سب وہ بتائیں، آپ نے بتایا کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے کتنے دیں، اور معاملہ جتنے عبادات ہیں سب اللہ کے رسول نے بتائے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ نظریہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے، الگ کر دو قرآن، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ مغل بادشاہ اکبر جو تھا، اس نے بھی دین الہی کا بنیادی فلسفہ بھی یہی تھا کہ بس دین تو اللہ ہی کا ہے، اور رسول کی اگر نسبت ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب دین کی نسبت آپ صلی اللہ رسول کی طرف ہو جائے گی، کسی رسول کی طرف، تو پھر دین رسول کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، جیسے دین موسوی ہے، یہ دین عیسوی ہے، یا یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر یہ ہٹا دیا جائے تو پھر مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا، اختلاف ہوں گے نہیں، پھر صرف اللہ کا، صرف ایک مشترکہ اللہ کا، ایک اللہ تو سب کا مشترکہ ہے، تو دین صرف اللہ کی طرف منسوب ہوگا، تو یہی دین الہی ہوگا۔ یہ بہت دین الہی کر کے اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا فلسفی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور سب کے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی، جیسے آج کل بھی بین المذاہب مذاہب کا بڑا چرچا ہوتا ہے، اور اس کے
چکر میں بہت سے لوگ آئے کہ دین تو سارے اللہ کی طرف سے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ اللہ رسول کو الگ الگ کرنا ہے، اللہ رسول کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم ایمان لائیں گے بعض کو تو مانیں گے، ہم ایمان لائیں گے بعض کو، جس طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام تک تو مانتے ہیں، آپ پہلے انبیاء کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اس طرح جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام تک تو مانتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں اور آگے نہیں آتے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کرام کی اوصاف صفات ان کی کتابوں میں بات ہیں، اور وہ مان دل سے انہیں پتا تھا، پڑھا نا کہ اپنے اسی طرح پہچانتے اپنے اولاد کو پہچانتے، مگر بغض کی وجہ سے یا عداوت کی کہہ لیں، بغض کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے وہ ماننے کو تیار ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بات کو مان لیا اور بات کو نہیں مانا۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بات کو اپنے مانا کہ بہت زیادہ رتبہ دے دیا اور بعض کو جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن انبیاء کرام نبی کی حیثیت سے سب برابر ہیں، مگر فضائل افضل کو افضل حاصل درجات اللہ نے کسی کو زیادہ ہم پڑھا نا، بعض کو بعض پر فضیلت درجات کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جیسے 5 پہلے اولو العزم رسول ہیں، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے افضل نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام۔ تو بعض اس طرح فضیلت کی الگ بات، مگر انبیاء کے درمیان تفریق کرنا کہ کسی کو مانا اور کسی کو نہ مانا، یہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ ان کا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یرید وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راستہ نکال لیا جائے، جیسے دین اکبری والا سلسلہ کہ جی انبیاء کو ہٹا دیں کہ اللہ کی بات پہ دیں، سارے دن تو اللہ کے ہی، تو اس طرح چلا جائے۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ لوگ اصل میں یہ سچے پکے کافر ہیں، یہ اصل میں پکے کافر ہیں تو سارے، مگر یہ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان نہیں مان رہے اور اللہ اور رسول کا الگ کر دیا، پکے کافر، اور کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کافروں کے لیے ہم نے عذاب رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے، یہ وہ لوگ جن کے لیے ہم نے عذاب کر رکھا ہے۔ اس طرح سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے رسول بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ لیکن وہ یہ گواہی دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور جو آپ اللہ نے مریم کے لیے بھیجا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ کیسے عمل کرتا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تو آئے اور بعد میں نہ مانا، سب کو ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے سمجھو سب رسولوں کو، ان سے جتنے پہلے رسول سب کو مانتا ہے۔ جیسے ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ وہ شخص پہلا وہ ہے جو شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، یعنی جو یہودی تھے یا یہ عیسائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان کو دوہرا ثواب اس طرح بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی پر بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تب وہ جو تھے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، تو یہ ان کو اس کے حساب سے دوہرا اجر ملے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو غلام ہو، جو اللہ کے حق اور اپنے مالک حق کو ادا کرتا، دونوں کا حق ادا کرتا ہو۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا، اس کی عمدہ تربیت کی، اسے اچھی و اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اسے نکاح کر دیا، اور اس کے لیے بھی دگنا ثواب ہے۔ تو یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دگنا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، رسولہ اور رسولوں پر، ولم یفرق بین احد منہم، اور نہیں وہ تفریق کرتے ان کے درمیان کسی میں بھی۔ یعنی یہ ہم لوگ ہیں جو سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہر رسول کو، سب رسولوں کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب پر ہمارا ایمان ہے کہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول انبیاء تھے، ان پر ہمارا، اور وہ سارے سچے نبی تھے، حق بات لے کے آئے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، ہمارا سب ایمان، اور ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق بھی نہیں کرتے، یہ نہیں
کرتے کہ کسی کو مان لیا کسی کو نہ مان لیا۔ ہاں فضیلت کے لحاظ سے ضرور ہے تو وہ فضیلت والی بات الگ ہے، ورنہ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متا پہ نہ تب آپ جو ہے وہ ان سے اونچا نہ بنائے، نبی کے لحاظ سے سب برابر، فضیلت کے لحاظ سے افضل درجات میں اللہ تعالیٰ نے خود درجات میں افضل کیا کسی کو، تو ہم کسی کے درمیان کو تفریق نہیں کرتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر دے گا ان قریب اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب ان کے اجر دے گا، وکان اللہ غفور، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور رحیم۔ اب اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے، جیسے اہل کتاب کس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں، ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے کہ عجیب و غریب سوالات کیا کرتے تھے، ان کی عادت رہی ہے۔ یا سالوں کا اہل کتاب، اس پہ سوال آپ سے پوچھتے ہیں، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا، کہ آپ کو نازل کیجیے ہم پہ کوئی کتاب آسمان سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب ایک کے ساتھ ہی ساری تختیاں تورات نازل ہو گئی، وہ تختیاں لے کے آئے وہاں پہ اور انہوں نے دکھایا کہ جی اللہ کی، تو اس طرح آپ پر بھی کوئی ایک کتاب آنی چاہیے جو پوری کی پوری، اور اگر ہم اسے دیکھیں تو پھر ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کی حرکت ہے، ہمیشہ عادت ہے اس طرح کرنے کی، اس پر کون سے ایمان لے آتے ہیں؟ اور جب انہوں نے آپ سے کہتا ہے کہ یقیناً انہوں نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی بہت اس سے بھی بڑے سوالات کیے، وقت سالو موسیٰ اکبرو، زیادہ بڑے سوال کیے انہوں نے، اس سے بڑے بھی، یعنی آپ سے کتاب مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑا سوال کیا، کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو ہمیں سامنے دکھاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، تورات لے کے آئے، تختیاں لے کے آئے، تو انہوں نے کہا جی ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نہیں بھیجی، ہم تو اس وقت مانیں گے ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، اسے دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہو، آپ کریں ہم آپ پہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت تھی، تو آپ سے بھی کس طرح پھر انہوں نے ماننا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپ سے پہلے بھی موسیٰ پہ آپ سے پہلے بہت زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا، میں دکھاؤ اللہ کو جارتن کھلا آنکھوں کے سامنے، پھر ہوا کیا؟ حرکت کی اور یہ گئے موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئے، اور پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ آئے ایک بجلی کڑک، بجلی کے کڑک، اور سارے کے سارے فاخذتہم الصاعقۃ، ایک بجلی کے کڑک نے ان کو پکڑ لیا، ان کے ظلم کرے تھے ایسے سوالات پوچھ کے، اور سب مر گئے، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ان کو بتایا کہ تو ان کی حالت، ان کی یہی حالت ہوئی ہوتی ہے، یہاں بھی بتایا پھر انہوں نے کیا کیا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، انہوں نے مچھلے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ آ چکے تو ان کے پاس واضح بیانات دلائل آ چکے، انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو ان کو دیے گئے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کس طرح جادوگروں کو نے دیکھا، کس طرح سب جادوگر ان نے مات کہی اور پھر وہ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بینات، انہوں نے ان کو اژدہا کو بنتے ہوئے دیکھا، ان کے ہاتھ بیضا ید بیضا ان کو دکھایا گیا، ان کے زمانے میں اور بھی قحط آئے، وہ بعد میں آپ ہر جگہ مینڈک نکل آتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے تو اس بھی مینڈک، کھانا کھانے لگے مینڈک، بستر میں جاؤ تو مینڈک ہے، خون، پانی دیکھو تو خون، ہر چیز میں خون ہی خون، یہ ان کو دکھایا گیا ان کے سامنے، اور ان کو سامنے ان کو نجات دی گئی، اور فرعون اور ان کا سارا لشکر ان کے سامنے غرق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے کتنی بڑی نشانی دکھائی کہ سمندر میں راستہ بن گیا، اسے بچ کے آئے، ساری بنی اسرائیل والے بچ گئے، اور موسیٰ اس کے لشکر سارے غرق ہو گئے، اس کے باوجود ان خالی تھا کہ جیسے ہی نکلے انہوں نے کہا کہ جی دیکھا ہے قوم کو کہ بچڑے کو پوجا، تو وہی پھر ان کو یہی آ گئی کہ جی بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے گئے تورات کے لینے کے لیے، اللہ نے بلایا، اور 40 دن میں انہوں نے یہ بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھ گئے، حالانکہ اپنے آنکھوں سے انہوں نے بینات دیکھے، تو ان کا بنی اسرائیل کی یہ تاریخ اس طرح کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ عفونا عن ذلک، ہم نے اس کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح درگزر کرتے ہیں، اتنی حرکتیں کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عفونا عن ذلک، ہم نے اس کے بعد بھی ان کو درگزر کر دیا۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ کو سلطان مبین، ایک واضح غلبہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، بنی اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑی فضیلت غلبہ دیا، فضیلت دی ان کو، دوسری قوم غالب کیا، اور پھر کیا ہوا، رفعنا، اور یہ ان کا حالت یہ تھی کہ پھر بھی یہ جب تختی لے آئے آپ موسیٰ علیہ السلام، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، اور کہتے ہم تو نہیں مانیں گے، منوایا کیسے
अल्लाह ने रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, हमने वो बुलंद कर दिया उनके ऊपर पहाड़। अल्लाह ताला ने उनके सरों पे पहाड़ को, कोहे तूर को इनके ऊपर खड़ा कर दिया जैसे उनके ऊपर छत हो। मीसाक उनसे ऐद करेंगे तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? फिर वो माने कि जी मानेंगे। हुआ क्या, उसको देखते हुए फिर सजदे में गिर गए। सजदे में भी वो देख ऊपर ही रहे थे, हमारे ऊपर गिर तो नहीं रहा। उनकी हालत ये थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर कोहे तूर को उनके सरों पे बुलंद करके उनसे अहद लिया कि तुमने इसको मानना है। और फिर उनसे कहा कुल नलामुल बाबा से कि जब तुम उस शहर को फतह कर लो तो तुम उनमें दाखिल होगे झुकते हुए सजदा करते हुए, यानी झुकते हुए आजिज़ी से जाओगे। और मगर वो नहीं माने। फिर भी हमने पढ़ाया, जैसे वो गए माना, उसमें भी उन्होंने उसके खिलाफ काम किया कि अपने कुलों के बद गए। वकुल, और हमने उनसे कहा लहुम उनसे, ला तादु फी सब्त के मामले में, हफ्ते के दिन के बारे में तुम कोई ज्यादती नहीं करोगे। तो ये भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने इस पे भी की, उन्होंने हफ्ते के दिन जाके मछलियां पकड़ते थे, क्योंकि आती थी। अल्लाह ने ऐसा किया कि आती हफ्ते वाले दिन थी, किसी और दिन आती नहीं थी, फिर मजबूर हो गए। यानी अल्लाह तबारक व तआला जब कोई शख्स हराम खाने पे, फिर अल्लाह ताला उसको हराम ही खिलाता है कि अब तू खा, अब तुझे हराम मिलेगा, हलाल मिलेगा नहीं। तो मछलियां आती उस दिन थी, और दिन में नहीं आती थी, हफ्ते वाले दिन निकलती थी। और ये फंस गए। तो ये उनसे ये कहा कि हमने तुम जाति कर नहीं करोगे हफ्ते वाले दिन में। और हमने उनसे लिया पुख्ता है मीसाखन गलीज़ा सख्त गलीज, गलीज कहते हैं पुख्ता, पुख्ता हमने उनसे लिया। तो ये उनको बनी इसराइल को आगे बताया बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या हरकतें की, क्या हरकतें की। ये बनी इसराइल की तारीख है, उन्हें बताई जा रही है। तो आप सबसे फरमाया जा रहा है कि इनकी बातों पे परेशान ना हो। ये बहुत बड़े बड़े सवाल इनके हमेशा तारीख यही रहती है, इन्हें यही काम करते रहे। तो जो ईमान लाने वाले होंगे वो दो चार होंगे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम या कुछ लोग ईमान ले आए, उनको अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर दुगना अजर मिलेगा। बाकी लोग ईमान वाले कम ही, लोग ईमान लाने वाले नहीं है। तो हमें कम इस चीज़ से बचना चाहिए, उन लोगों से ही बचना चाहिए जिस तरह की बातें करते हैं कि जी जैसे एक आजकल दीनों का जो माबैन मज़ाहिब के दरमियान एक सारे मज़हब एक ही हैं, जैसे दीन इब्राहिमी के चक्कर में इसराइल वाले भी करें, सारा दीन तो इब्राहिम का है। और आजकल बहुत से लोग इस चक्कर में कि देखो जी दीन इब्राहिम ये सब आ रहे हैं, क्रिश्चियन भी अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इस यहूदी भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, तो फिर फ़र्क क्या रह गया? इसीलिए कुछ लोग इसराइल के भी बड़े शौक में हैं, बड़े वो जाबिर हैं। तो ये इस तरह की हरकतें, तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो तफरीक करते हैं अल्लाह और रसूल के दरमियान। तो इससे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल पर जो ईमान नहीं लाएगा, आपसे फरमा दिया वो जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। जो मुझ पे ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाना ज़रूरी है, उनके रिसालत को मानना। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान मजबूत करे और हमारे ईमान मजबूत करे और हमें सही दीन की समझ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।